اتنی مقبول کہ مقبول جہاں ہے اردو، ارے اس کے پروان جہاں بھی ہے وہاں ہے اردو، اس کے پروان جہاں بھی ہے وہاں ہے اردو۔ اردو کو لشکری زبان کہا جاتا ہے، جس میں ہر دور میں نئے الفاظ اور نئی زبانوں کا رنگ شامل ہوتا رہا ہے۔ پاکستان سے ہزاروں میل دور امریکہ آ کر بسنے والے پاکستانیوں کا اپنے وطن سے محبت کا ایک طریقہ اپنی زبان کو امریکہ میں زندہ رکھنے کی کوشش کرنے کا ہے۔ یہ واشنگٹن کے قریبی علاقے برک ورجینیا کی ایک لائبریری میں جمع ہونے والے اردو سے محبت کرنے والوں کی محفل ہے، جو جہاں اردو انجمن کے قیام کی دوسری سالگرہ منا رہے ہیں۔ سول یعنی سوسائٹی آف اردو لٹریچر کی بنیاد ابوالحسن نغمی اور ان کی اہلیہ یاسمین نغمی نے اسی لائبریری میں رکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں آ کر بسنے والے پاکستانیوں کی نئی نسل اردو بول تو لیتی ہے، لیکن انہیں اردو میں لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ جو ہمارے بچے ہیں وہ مشاعرے سے الرجک ہیں، ان کو وحشت ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، اس قدر ہاؤ ہو کا شور اور سبحان اللہ واہ واہ مکرر ارشاد، یہ سب کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سمجھنے کی ہیں اور جاننے کی ہیں کہ اب ہم ایسا کون سا طریقہ اختیار کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اردو بولیں بائی لنگوالوں سے۔ اپنی نئی نسل کو اردو سکھانے کے لیے یہ ہر مہینے کے آخری ہفتے میں ایسی محفل منعقد کرتے ہیں جہاں بچے اردو لکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشریف لائیے سید اسامہ زیدی۔ یہ کھیل رائے صاحب اور انہوں نے جن کی اونچی حویلیاں بھی، تو انہوں نے رومن انگلش میں لکھا اور لکھ کے سب پڑھا، تو اس سے تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ پھر ہم نے اور بچوں سے کہا، تھوڑے کر کے آگے بچے بڑھے ہیں۔ اب بچے آتے ہیں، ایک یا دو بچے ضرور ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نئے بچوں کو لاتے ہیں۔ محفل میں موجود مصنف اکمل علیمی کا کہنا تھا کہ کثیر تعداد میں تارکین وطن کی آمد نے امریکہ کو ایک ایسی بھٹی بنا دیا ہے جس میں مختلف ملکوں، ثقافتوں اور زبانوں کے رنگ موجود ہیں، اور پاکستانی بھی یہاں اپنا ثقافتی ورثہ بچانے کی کوشش میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محفلیں ہیں یہ پاکستان سے کثیر تعداد میں لوگوں کے امریکہ آنے کا ثمر ہے، اور یہ ثمر جو ہے وہ یقیناً بارور ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ دانشور بھی بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ اور جیسا کہ یوان حداد اپنے ایک مقالے میں لکھتی ہیں کہ جب دانشور تارکین وطن کے ساتھ آتے ہیں تو ان کا جو ثقافتی تشخص ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ زباں وہ ہے مٹانے سے نہیں مٹ سکتی، سچ تو یہ ہے کہ بڑی خود نگراں ہے اردو۔ لیکن جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں رضاکارانہ طور پر اردو پڑھانے والے معظم صدیقی کہتے ہیں کہ وہ امریکہ میں اردو کے مستقبل کو اتنا تابناک نہیں دیکھتے۔ شاعروں کا اپنا مقام ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ اردو کو دیر پا مدت تک قائم رکھنے کے لیے صرف مشاعرے کرنا کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور جستجو کی ضرورت ہے، اور جو نئی نسل ہے اور نئی نسل کے بعد کی جو آنے والی نسل ہے، جب تک ان لوگوں تک ہم اردو نہ پہنچائے، جب تک وہ لوگ اردو بولنے، اردو پڑھنے لکھنے اور اردو پر سنجیدگی سے کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو اردو کا کوئی زیادہ درخشاں مستقبل مجھے اس ملک میں نظر نہیں آتا۔ اور ہے کوئی ایسا سخن، ایسی زباں، ایسا چلن، ہے کوئی ایسا سخن، ایسی زباں، ایسا چلن، کتنی آسانی سے ہر لب پر رواں ہے اردو۔ لیکن سالوں پہلے پاکستان سے آنے والے کئی تارکین وطن کے لیے یہ تجربہ بہت دلچسپ اور خوشگوار ہے۔ تو جب میں اردو میں بولتا ہوں ایسا لگ رہا ہے میں پھر سے امی اور ابی کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بول رہا ہوں، تو کافی کمفرٹیبل ہے۔ اب میں انٹریگڈ ہوں جب بزرگ جو پیپل جو بہت لٹریٹ ہیں جب وہ بولتے ہیں، بہت مزہ ہے۔ جب شعر سنتا ہوں مزہ ہے۔ میں میری 40% میں سمجھ رہا ہوں، اینڈ اتنا سمجھ رہا نہیں ہوں، مگر میرا دل چاہ رہا ہے اور سمجھنے کا، اینڈ وہ ٹیسٹ اور بیوٹی بہت مزہ ہے۔ سو ہوپ فلی انشاءاللہ ٹائم ملے گا میں اور ڈیووٹ کر سکتا ہوں۔ یہ شبستان، یہ محفلیں کب تک، یہ چراغاں،
یہ محفلیں کب تک؟ واہ واہ کا یہ غلغلہ کب تک؟ واہ واہ کا یہ غلغلہ کب تک؟ سطح دریا پہ بلبلا کب تک؟ سطح دریا پہ بلبلا کب تک؟ امریکہ میں اردو کی محبت سینچنے والے ابو الحسن نغمی کا کہنا تھا کہ ایسی محفلیں پاکستانیوں کی آنے والی نسل کو نہ صرف اپنی زبان اور ثقافت سے قریب رکھیں گی بلکہ نئی اور پرانی نسل کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیاں اور نسلی تفاوت کو مٹانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گی۔ اپنے بچوں کا حال تو دیکھو، ہجرتوں کا معال تو دیکھو، تاکہ دل میں چراغ انگریزی، سر کے اندر دماغ انگریزی، ان کا طرز بیان انگریزی، منہ کے اندر زبان انگریزی۔ کون غالب تھا، کون میر تقی، مصفی کون اور کون صفی؟ بیٹا اردو زبان سے محجوب، باپ لوٹے مشاعرے کیا خوب۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، برک، ورجینیا۔ اور یہ زبان وہ ہے جو صدیوں سے چلی آئی ہے، ارے اتنی دلکش ہے کہ اب تک بھی جواں ہے اردو۔ یہ زبان وہ ہے جو صدیوں سے چلی آئی ہے، اتنی دلکش ہے کہ اب تک بھی جواں ہے اردو۔